اتھا سماعت کیتا یہ او نہ ہو سکتا کوشش میں نہیں آؤندی ہے کہ جڑا اتھا سن کے آئے آیتا ہوا ضرور ہے لیکن گال وکری ہو سکتا کیونکہ یہ بندہ ہے عاشق کہ جتنا پتہ لگے اتھا آ رہتا ہے اگر پہنچ سکتا ہوئے تا آیتا ضرور ہوا ہے لیکن گال بھئی ہو سی تو توجہ تم کرے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دیا حسن دیا قسمہ چاہتی ہیں لیکن میں عرض کرنا چاہتا ایک دیوار آقا کریم علیہ السلام نے چہیتے صحابی دا انتقال تھی گیا حضور علیہ السلام انہوں نے جنازے کیتے تدفین کیتے تشریف جن گئے آقا کریم علیہ السلام نے تو سارے صحابی چہیتے ہیں سارے سونے ہیں لیکن جنہیں ایک مسجد دے مقتدی برابر نہیں انہیں حضور دے صحابہ بھی مقام دے وچ برابر نہیں جنہیں اللہ نے قرآن دے وچ نبیان تے رسولان دے مراتب کو بیان کیتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض یہ رسول ہیں اور اسا نبوت ایک بیت ہوتے فضیلت کی انہیں حضور دے صحابہ بھی فضیلت والے ہیں لیکن مقام و مراتب دے وچ سارے برابر نہیں وہ حضور دے زیادہ نیڑے رہتا ہے زیادہ قریب رہتا ہے انتقال تھی گیا اللہ دے محبوب تشریف گن گئے انہیں جنازے دے وچ قبرستان تک گئے جب حضور واپس پلٹے نا آقا کریم علیہ السلام جب گھر ہیں ام المومنین نے دروازہ کھولے جب دروازہ کھولے نے بی بی دی عادت چاہی کہ جب حضور گھر آمیں نا بی بی کھل کے مل دی گئی خوش تھی دی گئی حضور دے مکھڑے کو دیکھ کے خوشی کا اظہار کریں دی گئی لیکن آج بی بی خوش نہیں تھی بلکہ حضور دے قدمین تو گن کے سر انور تک نہیں تھی گئی حضور دے مبارک زلفہ کو دے دیئے شہرے کو دے دیئے کپڑیاں کو دے دیئے نلین کو دے دیئے عرض کریں دی حضور میں بھولتی ہاں یا میں کو دھوکہ لگی ہے یا حقیقت ہی میں ہے کہ جب دوسرا گئے ہوئے گھر انور تو مدینے دے وچ اتنی زوردار بارش تھئیے ان بارش دے نال سارے ندی نالے بھری گئے میرے گھر وچ پانی ہے باغ پانی ہے ہر پاسو پانی ہے سونا جلے دوسرا گیا ہوئے چھتری تک ہونا چاہ کے گئے تے قبرستان ہے کوئی چھپر بھی کوئی نہ ہے لیکن میں حیران کڑیاں نہ تیری داڑھی تے پانی دے قطرے ہیں نہ تیرے زلفاں تے پانی دے قطرے ہیں نہ پانی دی چکر جب کوئی چھیڑ کا تیرے نلین دے ہوتے ہیں وجہ کیا ہے میرے محبوب نے فرمایا عائشہ حقیقت تو پرتا من اٹھے سا پہلے اے دسا سارے ونن دے بعد ساری چادر تے نہ بھی پاتی جا مزمل دی خطاب والی ساری چادر تے نہ بھی پاتی آدھے جی سونا تو پہلے ونن دے بعد یہ مزمل والی چادر میں تھوڑی دیر کی تے سر دے ہوتے پاکی دیئے حضور نے فرمایا کہ چادر ساری پاتی ہے اللہ پردے ہٹا چھوڑے اللہ نے حجاب ہٹا چھوڑے جڑا میر تو سمجھ دی کھڑی ہے یہ او بارش نہ ہے کہ جڑی سندہ کر دے وے تے پانی آونے ایک نور دا میر وزدہ ایتا نور دا بھی وزدہ بھی آئی یہ وہ بارش دا آئی بڑی تین سمجھئیے اللہ اکبر فرمایا تین ساری چادر سر تے رکھیے اللہ نے پردے اٹھا چھوڑیں جڑی بارش نور دی صبح تو گھن کے شام تک تے شام تو گھن کے فجر تک میں محمد تے 24 گھنٹے بس دیئے وہ بارش دا میں ملازہ کیتا ہے وہ دا نظارہ کیتا ہے وہ جملہ سماعت کر جس محبوب دی چادر دے وچ اتنا نور ہے ان دے چہرے دا نور کتنا ہو سکتا ہے تو ہاں محبوب آپ دے روشن مکڑے تھی قسم آقا کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ تو اٹھا کے سوار ہم حضور قافلے دی شکل دے وچ بیندے پے وہ علاقے دے وچ دیہاتی علاقہ ہے ٹپے بھی ہیں ایک قافلہ گزرتا بھی ہے گرمی سورج دی اتنی ہے کہ اک وسیدہ کڑا ہے گرمی دی وجہ تو ریت تتی تھی پئی ہے قافلے والے پیاس دی وجہ تو نہیں ڈھالن اگر پانی نہ ملتا ہے تو مرن دے قریب بن پہ جب دور تو حضور کا قافلہ ڈٹے نے قافلے دا سردار آدھے انہاں کو سڑ ماروں ہا
میں کو لگتا ہے امید کا مرکز انسان ہے مطلب سا کو پانی دا کٹڑا مل پوے ساری زندگی بچ پوے انہاں یک بار دی اکٹھے ہو کے ساری بار ہے میرے محبوب نے فرمایا صحابہ لگتا ہے ڈاڑے رکھے ہیں پہ تے میں محمد کو یاد پہ کریں دن کیا صلاح جلو نہ پہ صحابہ نے عرض کی دی سوڑا لوڑ تا انہاں کوئے ضرورت تا انہاں کوئے وہ تو اپنے دیرے تے سجاونا چاہنے پیاسے تا وہ لگ دے پہ لوڑ تا انہاں کوئے تے دیرے تے سجاونے میرے محبوب نے فرمایا جڑا آ سکتے وہ بھی قبول ہے جڑا نہیں آ سکتا محمد خود صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جان مصطفیٰ آقا کریم علیہ السلام اٹھا کو گھن کے پہنچ گئے صحابہ کا لشکر نالے حضور دے مکھڑے تے نظر پئیے رو کیا دن سونا پر چہرہ دیکھ کے سکون آ گیا ہے لیکن چند قطرے پانی دے مل پوس ساکو ہک گھٹ مل پوے تاکہ منزل تک پہنچ ونو میرے محبوب نے کیا فرمایا ایک وہ محبوب ہے جڑا پیالے دے وچ ہاتھ رکھے انگلیاں چوں نہراں جاری تھی انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی جاری ہیں واہ واہ کتنے سو کو شراب پیتا انگلیاں جو پانی جاری کرنا حضور دا شیوا ہے حضور دا کام ہے پیا اللہ اکبر لیکن حضور نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا یہ پہاڑی دے پیچھو ایک حبشی ویندا پہ مشکیزہ اپنے مونڈے تے رکھی ویندا ہے او دے پانی بھری ویندا ہے اپنے سردار کی تے پانی کیتی ویندا ہے او کہانی کہ آگ نبی آخر و زمان تے کچھ لے دا پہ اور پہاڑی دے پرلے پاسو سونا نے سیدھا بیٹھا ہے اور رنگ دا بھی کالا ہے یہ بھی حبشی پانی بھی بھری ویندا ہے لوٹا نہیں گھڑا نہیں مشکیزہ چاہیے تے پانی کہہ دے کہ اپنے سردار کیتے وہ پیاسا بیٹھا ہے اللہ اکبر اس سپاہی نے گھوڑا بجایا پہاڑی دے پرلے پاسو ان کی یاد ہے اے نوجوان دیکھو نبی آخر و زمان سے دے پہ جلے حضور دا نا آئے وہ خوشی کو بچ دے کھڑا کرے کیونکہ میرے محبوب دا نا تا سنی ودا ہے چرچے تا سنی ودا ہے ذکر تا سنی ودا ہے وہ خوشی کیوں نہ منا لیا وہ دی قسمت جاگ بھئی ہے کہ جب محمد خود صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 اور حضور دے قدمہ حاضر تھی دے حضور دے مکڑے دے نظر پئیے دل دے بیٹھے آدھے سونا حکم کرو میں حاضر ہاں کیوں یاد فرمایا نے میرے محبوب نے فرمایا اے لوگ پیاسے ہیں اگر اپنے مشکیزے دا منہ کھول چھوڑیں انہاں کو پانی پلا چھوڑیں میں محمد ضمانت دینا تیرے پانی دے وچوں قطرہ ہی کم نہ تھی اور حضور نے فرمایا سب دعائی کرے نے اللہ تک روشن کرے وہ دی قسمت جاگ نہ گئی ہے جہاں کہتے حضور دعا کریں کہ اللہ تک روشن کرے فرمایا تو پانی نہ کتے کھول دے انہا منہ کھولتا مشکدہ اے بھی پیمن جانوری پیمن برتن ہی بھرن تے میں زمانت رہنا تیرا پانی دا قطرہ ہی نہ کر سبحان اللہ حضور دے بکڑے کو لے کے سیدھات دیا کھڑا ہے وہ تو فوراں مشک دا منہ کھول ہے جی میں پانی دا منہ کھل ہے پتہ ہی میں لگتا ہے کہ حوض کوثر دی سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حوض کوثر دی نہر پہ چلتی ہے انہاں سارے لشکر والیاں نے پانی پیتا جانوروں کو پلایا اپنے کہتے سفید پانی بھرا برتن بھرے حضور نے فرمایا مشک دا منہ بند کر جا جلے مشک دا منہ بند کریں دے آدھے قسم کی ذات دی پانی دا ایک قطرہ ہی کم نہیں تھی ایک قطرہ بھی کم نہیں دیا اللہ اکبر اور حضور نے کھلا موجزہ دیکھ کے قدمہ تے بہ گئے آدھے حضور میں گواہی دینا تو سا اللہ دے سچے رسول ہی اور کرم فرماو میں کو کلمہ پڑھاو حضور نے کلمہ پڑھایا ہے آدھے سونا اجازت دے سو میں اپنے آقا کو پانی پلاونا آئی تے تمہارے حکم دے آگیا حضور نے فرمایا نیڑے نہیں میں تھی دا جلے نیڑے تھی ہے حضور نے نورانی ہاتھ منہ دے موڑے تے بہ گئی مشک موڑے دے وچے سفر جاری ہے جی میں اپنے سردار دے بیٹھک دے قریب بھی ہے وہ بنگلے دے بار بیٹھا ہی دیا جی میں گھوڑا آندہ ڈٹھے سی وہ کھڑا تھی کھڑے ایک کھڑا تھی بڑا عجب تنہ آئی ایک کھڑا تھی بڑا پیاس دی وجہ تو ہے کہ جلدی پانی آگے تو میں پانی پیما لیکن جی میں گھوڑا قریب آندہ کی ہے سردار دے رب دے وینے گھوڑے تو بھلے گھوڑا قریب رکے بن گئے
سردار نے آ کے تم پکڑے آدھے ظالمہ کون ہے میرے غلام کو قتل کر کے گھوڑے تے قبضہ کر کے دائی مشک تے قبضہ کر کے دائی گھوڑا ہی بیٹھا ہے تے مشک بھی بیٹھی ہے تو کون ہے وہ کہ سردار میں تیرا نوکر میں تیرا خاتم ہوں وہ کہ میں تمہیں کو دھوکہ دے دے ایک میرے بندے کو قتل کر کے الٹا شعبہ بازی کرے دے وہ کہ 20 سال نے خدمت کی تھی میرے کو گھر اپنے گھر دی ایک خبر کو سکتا ہے لیکن سردار مجبور جی کیا دے میرا غلام تا حبشی ہے سبحان اللہ میرے غلام دا منہ تا کالا ہے اور نوجوان حیران تھی جلدی نال گھوڑے کو لت ہے شیشہ چاہ کے دیکھتا ہے جلے شیشے منہ لٹھے سی خوشی کو نچتا ہے سبحان اللہ آدھے سردار یقین رکھ میں اوہد دا غلام ہاں لیکن پہاڑی دے پرلے پاسوں اللہ دے نبی دی زیارت کر کے آئے سبحان اللہ ایسا محبوب ہے نظر فرماوے تب دل روشن کرے سبحان اللہ میرا محمود روشن اور جملہ سن جس محبوب دے ہاتھ دا اتنا نور ہے ان دے مکھڑے دا نور کتنا وقتو ہاں محبوب آپ دے روشن مکھڑے دی قسم واللیل اذا سجا آپ لوگ جانتے ہو سو حضرت خالد بن ولید سپہ سالار اعظم اسلام دے اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ خالد اللہ دی تلوار ہے خالد اللہ دا شیر ہے کہ خالد بن ولید ساری زندگی دعائیں مقداری ہے کہ میں کو اللہ دے رستے دے وچ موت آوے میں شہید تھی وہاں لیکن آپ دی خواہش پوری نہیں تھی کیوں نہیں تھی علماء نے لکھے جے کو اللہ دی تلوار حضور نے فرمائے وہ تلوار کو کوئی تروڑ سکتا ہے اللہ دی تلوار کو کون تروڑے گا اس وقت یہ امید پوری نہیں تھی یہ خواہش پوری نہیں تھی کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا خالد اللہ دی تلوار ہے لیکن ایک موقع دے ہوتے شام دے محاذ تھے خالد بن ولید کو پسپائی کرنی پڑی جبیلہ بن عین کے مقابلے مسئلہ ہے کہ مسلمانہ نے یہودیاں نے بندہ قتل کر دیتا انہوں نے یک بار کی حملہ کیتا کہ خالد بن ولید کی فوج کہ سارے مسلمان پیچھے ہٹنے تے مجبور تھی گئے حضرت عمر بن رافع تین یا کہ خالد میں کو لگ دے سارے ہوتے قضا آ گئی ہے ایسا بچ نہیں سکتے آج موت آ گئی ہے اور خالد کا جملہ سنو خالد آتے ہیں انہی یہ وجہ نہیں کہ سب تھوڑے ہیں ایسا تو بدرے چی تھوڑے ہاسے عہدے چی تھوڑے ہاسے انہی وجہ یہ ہے کہ میرے کو حضور دے مبارک والا دی ٹوپی ہے تے جتنے میں گیا ٹوپی پا دے گیا لیکن شوبی ایک اسمانہ ٹوپی گھر بولتے آیا اگر سادے ہوتے کوئی بدبختی یا قصاب یاد دیئے تو مبارک ٹوپی میرے کو کوئی نہیں اللہ اکبر اہراد اللہ دے محبوب نے حضرت عمر فروق دا زمانہ ہے فرمایا عمر تو سب مزے دی نیندر پہ کرے دے وے تے خالد تے مشکل وقت آ گئی ہے بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلام اسے وہ آقا کیا ہے دور طیبہ سے جب بھی میں تڑپا کبھی ان کو حالات کی سب خبر ہو گئے حضور نے فرمایا عمر تو سنتے پہ خالد تے مشکل وقت آ گئی ہے حضرت عمر فاروق نے اعلان کروایا کہ سارے لوگ جمع دیو اور سپاہی تیار کرو کہ خالد بن ولید کی مدد کو پہنچنا ہے راتوں رات لشکر تیار کیا لشکر تیار کیا رات کے اندھیرے دے سفر شروع کی دے لیکن ایک نقاب پوش سپاہی ہے چہرے تے نقاب ہے تے سپاہیاں کو فاصلہ رکھ کے ٹلدا بھی ہے امیر لشکر نے کہا ذرا پتہ کرو انہیں بولوں یہ کون ہے بھی کوئی جاسوس تو نہیں کہ سارے نام بھی نہیں رکھ کے ٹلدا سارے فوجیاں کو فاصلہ رکھی بتا ہے چہرے تے نقاب ہے بھی یہ کون ہے بھی جلے سپاہی ڈال گئی ہے وہ کہ پریشان نہ تھی وہ میں خالد کی بیوی وہ کہ پریشان نہ تھی وہ میں خالد کی بیوی جلے مدینے دے وچ اعلان تھی ہے کہ خالد تے مشکل وقت پڑ گئی ہے تو میں سوچے اللہ دے شیر تے کدی مشکل ہی تک ہے میں وقت خارج اور کیتے حضور دے والا علی ٹوپی گھر پائی ہے تے میں وہ ٹوپی دے بنوائی نہیں پائی ہے لشکر چلتا چلتا تے شام تے محاذ تے پہنچے نا انہوں نے یک بار کہ اللہ اکبر کا نعرہ لائے اور حملہ کیتے ہیں لیکن بیعت پیچھا ہن لیکن وہ جڑا نقاب کی ودا ہے سپاہی وہ کفار دے پشتے کٹے نہ
کفار کو پٹا ہتن تے مجبور کر دیتے سی جلے خالد بن ولید نے منظر دکھا اپنے گھوڑے کو ایڑ دے کے قریب آدھے جوان مجاہد تو کون ہے اپنا تعارف تو کرا تو کون ہے ہلکا دیا نکاب گلے کر کے آتی آنا زوجاتوں کا ام تمیم میں تیری بیوی ام تمیم ہاں حضور دے والا نے ٹوپی بولے تک ٹوپی دے وڑے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا رسول اللہ حق جاریہ حضور دے مبارک والا نے ٹوپی تو گھر بولیں گے تاکہ ٹوپی لے بڑھیں اللہ اکبر تو خالد بن ولید نے ٹوپی سر کے رکھی کوئی رات اللہ نے فتح عطا فرمایا ودوہا محبوب آپ کے روشن مکڑے کی قسم واللیل اذا سجا اور آپ دیا کالیاں اکبری زلفہ کی قسم ما ودعک ربک وما کلا آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى محبوب آپ کی ہر آمن والی گھڑی پچھلی گھڑی تو افضل ہو سی تو ہر آمن والی گھڑی پچھلی گھڑی کو افضل ہو سی بلکہ تو عظمت دے ڈنکے وجہ نہیں آسی ذرا توجہ رکھو ہر چیز زوال پذیر ہے عبادات گھٹتی رہتی ہے جو دیکھو معاشرے کے اندر عبادت کم تھی نہیں رہتی ہے ٹھیک ہے نا اخلاقیات گھٹتے رہتے ہیں رواداری محبت ختم تھی رہتی ہر چیز زوال پذیر ہے ذکر مصطفیٰ بلندی سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ عرش پہ طرفہ دھوم دھام کام جدر لگائیے تیری ہی داستان حاجی مدینے میں تے رو کیا دن لگ دے سونا ہی گلی چونے گزر کے 1500 سال تھی گئے لیکن حالے کی خوشبو بھی آن دیئے زمین سے آسمان تک آسمان سے نامکان تک کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے وَلَنْ آخِرَةُ خَيْرُ اللَّهَ مِنَ الْأُولَى محبوب آپ کی ہر آمن والی گھڑی پچھلی گھڑی کو افضل ہو سکتا والا صوفہ یوتیکا ربکا فتردا وجہ ہے پر اتنا توجہ رکھا ہے ہاں ڈر گئے تھکیڑے لینے سے اللہ نے فرمایا محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دیسی کہ آپ راضی تھی سبحان اللہ جب یہ آیت نازل تھی حضور نے کیا فرمایا اِذَوْ وَاللَّهِ لَا أَرْضَ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِ فِي النَّارِ اللہ کی قسم میں اتنی دیر تک راضی نہ تھی سا جب تک میری امت کا ایک گنہگار بھی جہنم دے میں چھوڑا اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں اگر کہ پوری حضور کی امت کے نزدیک جو امید افزا آیت ہے امید والی وہ لا تقنطوا من رحمت اللہ لیکن ایسا حضور دیا ہے بیت نزدیک جو امید افزا آیت ہے والا سوف یوتیکا ربک فتردا محبوب آپ دا رب آپ کو اتنا دیسی کہ آپ راضی تھی اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میرے کو دو چیزاں دے لی جو ایک چیز اختیار کرانا اختیار دیتا ہے فرمایا محبوب یادتے ادھی امت بخشوا کی لو تھی ادھی امت والی حساب کتاب تھی سی جب اے سودا قبول کرو تو ادھی امت کوئی میں جنت بھیج دے سو نہ نیکیاں تو لے سو نہ گناہ دے سو ادھی امت بغیر حساب کے باقی دے سو تے ادھی امت کا حساب کرے سو دیا معاملہ یہ ہے حق کے شفاعت گن گنو حضور نے عرض کی دی مالک ادھی امت اللہ سودا وارے نہیں آتا ادھے نہ لگے ویسے تے ادھے کیا کرے سا میں کو حق کے شفاعت دیتا بنے گویا حضور نے حق کے شفاعت کر کے اپنے غلامہ کو پیغام دیتا ہے میں اپنے ہر غلام کو جہنم تو آزاد کرے سا اور ایک شہر ایک نعت پڑھتا گڑائی جسے جلسے تھے کچھ جو نا وہ اپنا مقدمہ ہار نہیں سکتا جس کے وکیل حضور ہو میں کہ یار تے بھی ٹھیک آ گئے لیکن وکیل بمانا ایڈوکیٹ حضور سارے وکیل نہیں وکیل بمانا نگہبان کریں سردار کریں رہنما کریں توقع ٹھیک ہے اگو گالے مقدمے دی تو جڑا وکیل ہوتے وہ کیا دے جج دے سامنے جج صاحب میرے موکل نے جرم نہیں کیتا اگر جرم ثابت کی وجہ سزا پکی ہے میرے موکل نے جرم نہیں کیتا لہٰذا یہ کو چھوڑو تے جڑا شفیع ہوتا ہے وہ آتا ہی نہ سب کچھ کیتا ہے انہاں کل سب کچھ ٹھیک ہی ہے
لیکن میں نے آمنا دکھا بندے حضور قیامت کے میدان ہے ساری وکالت نہ کرے سن ساری شفاعت کرے سن اور عرض کرے سن مالک انہاں کل سب گناہ ٹھیک ہے انہاں دا دامن گناہ ودر بھلا ہو جائے لیکن اپنے محبوب دا آمنا دے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے آپ چھپاتے جائیں گے جب آیت مبارکہ نازل ہوئی ان تعذبہم فإنہم عبادک جب آیت نازل ہوئی تو اللہ دے محبوب نے آیت تلاوت کی تھی فرافع یدیہ اور حضور نے اپنے منہ میں ہاتھ اٹھا کے دے اور عرض کی تھی اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی فبکا اور حضور کے مبارک اکھی دے وچوں ہنجو جی کے لئے اللہ نے فرمایا فصلہ ما یبکیکا یا جبریل اذهب الى محمد اے جبریل ون کے میرے محبوب کی خدمت حاضری دے محبوب رو بھی ہے محبوب کی خدمت حاضری دے فصلہ ما یبکیکا میرے محبوب کو پوچھ گیا محبوب اللہ فرماتے ہیں تو سر روندے کیوں بیٹھے اللہ کو پتہ کوئی نہیں کہ میرا محبوب کیوں روندے فربک عالم جبریل سنی من میں رب جاننا میرا محبوب کیوں روندے لیکن تو پوچھ کے آپ محبوب تا پروٹوکول بھی تھے مجھے عزت بھی تھے اپنا مقام بھی تھے تو غلام پڑھ کے من میرے محبوب تے قدم بھی چوک تے محبوب کو پوچھا محبوب اللہ فرمائے تو سر روندے کیوں بیٹھے جبریل نے آ کے اللہ کا سلام دیتا کہ یہ گال کی تھی اللہ فرمائے تو سر روندے کیوں بیٹھے لے تو حضور نے فرمایا اللہ کو ان کی عرض کرچا تیرا محبوب آتا میں آپ پہ نہیں روندا امت غم میں کروئے امت غم میں کروئے نہیں جبریل واپس آئے اللہ نے فرمایا وان میرے محبوب کو آگ جا ان اللہ یقولو لکا محبوب فکر نہ کرو جی میں تُسا سوسوں میں کل چھوڑے امت بارے فکر چھوڑ دے وہ جنہیں راضی تھی سو تیرا رب تک راضی کرے سی اور آپ لوگ جانتے بھی کہ قیامت علی دیوار حضور اپنی پیشانی سجدے رکھ دے سا اللہ کیا فرمائے سی ارفع راسک یا محمد میرا سونا محبوب سر کا اٹھا سر توتا بشفے تو شفا تو شفاعت کر تیری شفاعت قبول کی دی ویسی حضور سر انور جیسن عرض تک رسن اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی ارے وہ کہیں امتی تو بھی کہے یا امتی اللہم امتی اللہم امتی حضور ترے دفعہ اکسن اللہ فرمائے سی ون محبوب تو آنے جس غلام تے سینے دینے رئی دے دانے دے برابر ایمان ہے ان دی بخشش دے گئی حضور ون سجدے لگے ویسے اللہ فرمائے سی ارفع راسک یا محمد میرا سونا پیارا محمد سر انور اٹھاؤ سل توتا اشرف شفا تو سا شفاعت کرو حضور ون سر انور جیسن اور عرض کرے سن اللہم امتی اللہم امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت اللہ فرمائے سی ون محبوب تو نے جس غلام دے سینے دے وچ رئی دے داونے تو کم اتھو بھی کم اتھو بھی کم وہاں کہے بچ گئی ہو سی سبحان اللہ اللہ نے فرمایا تو نے جس غلام دے سینے دے وچ رئی دے دانے تو کم اتھو بھی کم اتھو بھی کم ایمان ہے اساں دی مغفرت کر سبحان اللہ حضور ول سجدے لگے ویسے اللہ فرمائے سے سونا ہوڑ کی مسئلہ ہے ہوڑ تا سر اٹھاؤ حضور سر انور جیسے اور عرض کرے سے میرا سونا رب میں محمد کو اختیار نہیں میں دیتا ایک کام کمالا معاملہ ختم نہیں تھی نا میں کو اختیار نہیں میں دیتا اللہ فرمائے سے ون محبوب تے کو اختیار ہے تیری مرضی جے کو جنہ میں چکے سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 اللہ اکبر یا رسول وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ محبوب آپ دا رب آپ کو اتنا دے سی
کہ آپ راضی کریں سو ہاں سبحان اللہ. فکردہ کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے ہاں. کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا جو پہنچا ہو سر عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا تیری تو بات ہی کیا تو شاہ مرسلا ٹھہرا شہنشاہوں سے کم تیرا گدا ہم نے نہیں دیکھا ہمیں تو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی مانگتے ہیں کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں کھو جاؤں سنتے بیٹھے گے نا آپ بزرگ بیٹھے میں گل بنیا قیامت علی دیوار میں کھو جاؤں میں گل بننا قیامت علی دیوار میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں اور آپ فرمائیں ہمارے در کا صفدر تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا فکردہ کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا وآخر دعوایا ان الحمدللہ